ناظرین کرام، اب ہم آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے معاوضے میں قلیل سا نفع حاصل کرتے ہیں، ایسے لوگ اور کچھ نہیں بلکہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ تو قیامت میں کلام فرمائیں گے اور نہ ان کی صفائی کریں گے، بلکہ ان کو سزا دردناک دی جائے گی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خریدا ہے اور اختیار کیا ہے، اور مغفرت کو چھوڑ کر عذاب کو خریدنے کی کوشش کی ہے۔ تو دوزخ کے لیے کیسے باہمت لوگ ہیں۔ اس وجہ سے سزائیں دی جائیں گی کہ حق تعالیٰ نے اپنی کتاب کو ٹھیک طور پر نازل فرمایا تھا، اور یہ لوگ کتاب میں بے راہ روی کر رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ بڑی دور کی خلاف ورزی میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ یہ آخری آیتیں ہیں 21ویں رکوع کی، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہودی علماء کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے کہ یہودی علماء حضرات جو عوام کے ذریعے عوام سے پیسے لے کر مسائل کو بیان کیا کرتے تھے، اور تورات میں نازل کردہ کتاباتوں کے بارے میں اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں اس میں ملا کر پیش کرتے تھے، اور حلال چیز کو حرام بتا دیتے یا حرام چیز کو حلال بتا دیتے، اور جو کچھ پیسہ حق بات کو چھپانے کی عوض مل جاتا تھا اس کو شکرانہ یا نذرانہ یا ہدیے کا نام دے رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے 2 سزاؤں کا ذکر کیا گیا۔ پہلی سزا یہ بیان فرمائی گئی کہ یقیناً وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، ان کی یہ حرام کمائی ان کے واسطے دوزخ کی آگ کا سبب بننے والی ہے۔ دوسری سزا یہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو نہیں فرمائیں گے، کلام نہیں فرمائیں گے، اور نہ گناہ معاف کر کے ان کی صفائی کریں گے، ان کی دردناک سزا دی جائے گی۔ تو یہاں کلام نہ کرنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ لطف اور رحمت کے ساتھ ان سے بات نہ کی جائے گی، اور بطور ڈرانے اور دھمکانے اور ان کی تہدید و تذلیل کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے کلام ہوگا، مگر اس کلام میں اور محبت والے کلام میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور محبت والا کلام نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بہت سخت صدمہ اور غم ہوگا، اور حق تعالیٰ کی بے التفاتی قیامت کے دن ان کے لیے جہنم سے بھی زیادہ جاں معلوم ہوگی اور بڑی رنج زدہ کرنے والی چیز سمجھ میں آئے گی۔ ایک سزا ان کو اور بھی دی جائے گی، وہ یہ ہے کہ ان کو پاک اور صاف نہیں کیا جائے گا، یعنی اہل ایمان چاہے کتنے ہی گنہگار ہوں مگر دوزخ میں سے ایک زمانے معین تک رہ کر اور گناہوں سے پاک ہو کر جنت میں بالآخر داخل کر دیے جائیں گے، برخلاف مشرکین اور کافروں کے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے اور کبھی پاک ہو کر جنت میں جانے کے قابل نہ ہوں گے، اور یہی ان کے لیے دردناک ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ پھر اگلی آیت میں یہ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خریدا، یعنی انہوں نے اس قدر اسباب جہنم کو اختیار کیا، تو یوں سمجھو کہ عمدن جہنم کو اختیار کیا اور جہنم میں جانے کو پسند کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو آتش جہنم کی برداشت کی بہت کافی طاقت ہے، کہ جب تو اس قدر دلیری کے ساتھ انہوں نے جہنم کے تمام چیزوں کو خریدنے کی کوشش کی ہے، گویا یہ کلام تعجب کے اظہار کے طور پر کیا گیا ہے۔ پھر یہودیوں پر ایک فرد جرم اور ایک بھی ہے کہ یہ تمام سزائیں حق تعالیٰ کی طرف سے اس لیے ہیں کہ انہوں نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حق نازل کیا گیا، اور مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں پر حق واضح ہو جائے
اور تحقیق کہ جن لوگوں نے ایسی کتاب میں بے راہی اور بے راہ روی کو اختیار کیا کہ اس کے اصل مقصود ہی کو بدل دیا، اور حق کو ظاہر کرنے کے بجائے حق کو چھپانے لگے، اور حق کو محقق کرنے کے بجائے حق کے ساتھ غیر غلط چیزوں کو ملانے کے لگے، جس کو تلبیس ابلیس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی حق کے ساتھ ناحق چیز کو ملا کر گڑمٹ کر کے پیش کرنا۔ یہ ایسی خطرناک چیز ہے جس کو تلبیس کہا جاتا ہے، تلبیس ابلیس، یعنی ہیلے حوالے کر کے اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرنا۔ تو بلا شبہ ایسے لوگ حق تعالیٰ کی کھلی مخالفت کرتے ہیں کہ جس کتاب کو ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمایا تھا اس کو گمراہی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو احکام خداوندی کی کھلم کھلا مخالفت کریں تو وہ ایسی ہی سزاؤں کے مستحق ہوں گے۔ تو ایسے موقع پر حق تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ تمام امت مسلمانوں کو اور بالخصوص علماء امت کو دین فروشی کے جرم سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور میدان حشر میں اپنے لطف و عنایت اور رحمت و مغفرت سے ہم سب کو نواز دے۔ یہاں تک تو یہ 21ویں رکوع کی آیتیں ہمارے سامنے چل رہی تھیں۔ اس میں حق تعالیٰ کی طرف سے بالخصوص ان لوگوں کے بارے میں جو ہم سے پہلی کی امت کی شکل میں گزرے ہیں، ان لوگوں کے واقعات بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار ہو جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی کی کوئی پہچانت نہیں ہے، کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ صرف رشتہ داری اگر ہے تو عمل کی بنیاد پر ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے یوں فرمایا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس کے بعد جو رکوع شروع ہو رہا ہے 22واں رکوع، جس میں لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ یہ 22ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابواب البر، یوں سمجھیے کہ پہلے یہودیوں نے جس طرح کی بات کہی تھی کہ وہ اپنے متعلق یہ کہتے تھے کہ ہم میں تو بہت سے اسباب اور آثار ہدایت و مغفرت کے موجود ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور آسمانی کتاب کی پیروی کرتے ہیں، پھر ہم پر کیوں عذاب ہوگا؟ تو ان کی خیال کی تردید میں حق تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد آیا کہ یاد رکھو پورے کا پورا کمال اسی میں نہیں آ گیا کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، لیکن اصلی کمال تو یہ ہے، اور اصلی کمال کے اخلاق اور طریقے اور عادات یہ ہیں جو آگے بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے اس میں سے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے اور پورے ضابطۂ ایمان اور اعمال اور اخلاق کا پابند ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی ایمان ہو، کتابوں پر بھی ایمان ہو اور نبیوں پر بھی ایمان ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے اور مغفرت و نجات اسی کے لیے ہونے والی ہے جو ایسی تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہو، یعنی پکا متقی اور سچا مومن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور وحدہ لا شریک لہ ہونے، خالق کائنات اور رب العالمین ہونے کا یقین رکھے اور اس کی ذات و صفات میں اس کو یکتا اور یگانہ سمجھے۔ گویا حق تعالیٰ نے ابواب البر میں سب سے پہلا جو باب بیان کیا ہے بھلائیوں کے دروازے۔ ابواب البر کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے بھلائیوں کے دروازے، یعنی بھلائیوں کے دروازوں میں سب سے پہلا دروازہ توحید کا ہے۔ اس کے بعد پھر توحید میں توحید ذاتی، توحید صفاتی دونوں چیزیں، یعنی حق تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا سمجھے، اور ذات اور صفات کے اعتبار سے یکتا سمجھنے کے سلسلے میں مفسرین نے یہ وضاحت کی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ بے مثل ہیں، کوئی مثال اس کی نہیں ہے، بے نظیر ہیں، لا مثال لہ ولا نظیر لہ ولا ند لہ ولا مداد لہ، کہ کوئی اس کے لیے شریک نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں۔ چنانچہ خود اپنے کلام میں فرمایا
لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یاد رکھو کہ اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ تمام چیزوں کا اچھی طرح سے دیکھنے والا، نگہبان، اور تمام باتوں کو اچھی طرح سے سننے والا ہے۔ اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا بولنا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کے معاملے میں کوئی مخلوق اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ پھر ذات میں بھی یکتا ہے، صفات میں بھی یکتا ہے۔ ذات میں یکتا ہونے کے سلسلے میں بعض لوگوں نے یہاں ایمان والوں میں سے بھی بعض لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے کہ حق تعالی شانہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود نہیں ہے، یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی صفات کے اعتبار سے یکتا ہے تو صفات تابع ہوتی ہیں ذات کے، موصوف پہلے ہے، صفت بعد میں، اور موصوف ذات کو کہتے ہیں، صفت تابع کو کہتے ہیں۔ تو تابع میں تو وہ آگے ہو اور ذات میں کم ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حق تعالی شانہ کے بارے میں یہ یقین رکھنا پڑے گا کہ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے اور اپنے صفات میں بھی یکتا ہے، اور ذات میں بھی اپنے حیثیت کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں اور اپنے علم و آگہی کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں۔ اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں نماز کے تمام اراکین میں اکثر اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں اور صفات کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں۔ بڑے ہونے کی حیثیت کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کے تحت میں یہ نقل کیا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں بظاہر بڑی نظر آتی ہیں، جیسے ایک چیز کے مقابلے میں دوسری چیز اور بڑی، جیسے زمین جس کرے میں ہم رہتے ہیں اس کرے کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ زمین کے معاملات میں ابھی تک ہم نے جو کچھ تحقیقات کی ہے اس کی مثال ایسی سمجھیے جیسے ایک بڑی چابی، اس چابی کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے جو کی چین کے واسطے رکھا جاتا ہے رنگ کے لیے، تو ابھی ہماری تحقیقات رنگ یعنی اس سوراخ کے دائرے کی حد تک ہے، باقی چابی کا جو حصہ ابھی آگے ہے اس کے حد تک ابھی ہم نہیں پہنچے۔ تو غور فرمائیے کہ سائنسدانوں کا یہ کہنا کہ زمین بڑی ہے اور بڑی ہونے کے باوجود اس کی حالت ہے کہ اس کے مقابلے میں سورج لاکھوں گنا بڑا ہے، اور پھر بعض سیارے اور بھی ہیں جو اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ یہ سب چیزوں کے بڑے بنانے والی ذات کتنی بڑی ہوگی اس کا اندازہ لگائیے۔ ذات کا بھی ذات کے اعتبار سے بڑا ہونا یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جس طرح یہ بات طے ہے کہ ہم سب اپنے دماغ میں، اپنے دل میں، اپنے خیالات میں اللہ کی ذات کو سما نہیں سکتے، کیونکہ وہ کسی چیز کے مانند نہیں ہے، کوئی چیز اس کی آئیڈیل کی شکل میں نہیں آتی۔ تو جیسا یہ کہا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کی صفات کو ہم اپنے عقل میں اور اپنے دماغ میں نہیں لا سکتے، تو اس کی ذات کا بھی ہماری دماغ اور عقل میں سمانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم محدود، تو ہماری ذات محدود، ہمارے اندر کی چیز محدود، مگر اپنے آنکھوں کے ذریعے سے ہم بڑی سے بڑی چیز کو چھوٹا کر کے دیکھ سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو ویسا بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ جیسے پوری زمین کو گلوبل کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے اس کو محدود کر کے، تو ایسا انداز سے حق تعالیٰ کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ہمارے دماغ اور ہمارے دماغ کی صفات سے ماورا ہے اور بالا و برتر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی یگانہ ہیں اور یکتا ہیں اور اپنے صفات میں بھی یکتا ہیں، تب کہیں جا کر توحید ذاتی اور توحید صفاتی مکمل ہوگی۔ اگر یہ توحید میں آدمی کامل نہ رہے تو پھر حق تعالیٰ کے یہاں ایمان لانے کا کوئی اعتبار ہی باقی نہ رہے گا۔ دوسرے نمبر پر حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے آخرت پر ایمان لانے کے بارے میں حکم دیا گیا۔ آخرت پر ایمان کس کو کہتے ہیں، یوم آخر کیا ہے، اس کی تفصیل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمائی ہے کہ اس وقت ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس کو دنیا کہا جاتا ہے قریب ہونے کی وجہ سے، اور چونکہ بعد میں آنے والی جو جگہ ہے وہ آخرت اس کو اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ بعد میں آتی ہے۔ اس وجہ سے حق تعالیٰ شانہ کے یہاں آخرت کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ آخرت کو اگر کوئی مد نظر رکھ کر کام کرے گا تو انشاءاللہ صحیح کام کر سکے گا اور اسی بنیاد پر وہ مخلص بھی ٹھہرے گا، ورنہ بغیر آخرت کے تصور کے دنیا میں کوئی صحیح کام نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ آئندہ مزید اس کی تفصیل ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔